ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ان تطیعو اطاعت سے ہے، فرما برداری کرو گے، مانو گے. یردوکم رد سے واپس کر دینا، لٹا دینا. اعقاب کہتے ہیں ایڑیوں کو، الٹا پھرنا. تنقلبو انقلاب، پھر جاؤ گے تم. خاسرین خسارہ پانے والے، نقصان اٹھانے والے. مولاکم اللہ تمہارے مولا، تمہارے آقا ہیں. الناصرین مدد کرنے والے. سنلقی سین الگ، سین کا معنی عن قریب. نلقی القاء سے، القاء کرنا، کسی چیز کو دل میں ڈال دینا. قلوب قلب کی جمع، قلب کا معنی ہے دل. الرعب اردو میں بھی رعب ہی استعمال ہوتا ہے، شان و شوکت و دبدبا کسی کا. بما اشرکو بوجہ اس کے کہ انہوں نے شریک ٹھہرایا. لم ینزل نہیں اتارا. سلطانن سلطان کا لفظی معنی ہوتا ہے غلبہ. تو بادشاہ کو بھی غلبہ حاصل ہوتا ہے، سب پر وہ غالب ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں سلطان، بادشاہ. یہاں سلطان سے مراد دلیل ہے، کیونکہ دلیل سے انسان غالب آتا ہے. مأوا ٹھکانہ. بئس بہت برا ہے. مثوا اس کا معنی بھی ٹھکانہ ہے. ترجمہ: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگر تم اطاعت کرو گے کافروں کی تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں پر واپس کر دیں گے، اور تم لوٹو گے اس حال میں کہ تم خسارے والے ہوگے. بلکہ اللہ ہی تمہارے آقا ہیں اور وہی سب سے بہترین مددگار ہیں. ان قریب ہم ڈال دیں گے کافروں کے دلوں کے اندر رعب کو، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ان چیزوں کو جن کے متعلق اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی. ان کا ٹھکانہ تو آگ ہے، اور ظالموں کا ٹھکانہ تو بہت ہی برا ہے. پڑھی گئی ان آیات میں منافقین اور دشمنان اسلام کی پیروی نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اس سے پہلے کی جو آیات ہم نے پڑھی تھیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل حق کی پیروی کرنے کا حکم دیا تھا. جو حق والے ہوں، جو صراط مستقیم والے ہوں، سیدھے راستے والے ہوں، فرمایا تم نے بھی ان کے راستے میں چلنا ہے. وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، فرمایا کتنے انبیاء، پھر ان کے متبعین، ان کے ساتھ چلنے والے، اور ہر حال میں حق بات میں ڈٹنے والے، جمنے والے، نہ جھکنے والے. فرمایا کہ تم بھی ان جیسے بنو. جس طرح وہ اللہ سے مانگا کرتے تھے تم بھی اسی طریقے سے اللہ سے مانگو. تو اہل حق کی اتباع کا حکم ہے. جو سچے لوگ ہیں
ان کی صفات اپنانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ ایک تو ہے نا اللہ سے دعا مانگنا، وہ تو ہم مانگتے ہی ہیں، بلکہ ہر نماز میں مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ تو ہوگی دعا کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا ہے جو انعام والے لوگوں کا راستہ ہے، ہمیں ان کا راستہ دکھا اور اس پر چلا۔ یہ تو اللہ سے مانگنا ہے۔ مانگنے کے ساتھ ساتھ انعام والے لوگوں کی صفات کو اپنانے کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جب ان کی صفات معلوم ہو جائیں تو خود ان جیسا بننے کی کوشش کرے، ایک صفت لائے، دوسری لائے، تیسری لائے، چوتھی لائے۔ ایک دن آئے گا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر چلا دیں گے۔ وہاں تک نہ بھی ہو، جب انسان ان سے محبت کرے گا، اس راستے پر چلنے کی کوشش کرے گا، اللہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہی کر دیں گے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے آ کے سوال کیا کہ ایک شخص ایک قوم سے محبت تو کرتا ہے کہ میں ان جیسا بن جاؤں، دل میں سچی محبت ہے، لیکن وہ ان کو پہنچ نہیں سکا، مل نہیں سکا، ان جیسا بن نہیں سکا، یا وہ بہت دور ہیں، یہ بہت دور ہے، تو کیا حکم ہوگا اس کا قیامت کے دن؟ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا وہ جس سے محبت کرتا تھا اللہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ جمع فرما دیں گے اس کو۔ تو نیک لوگوں سے محبت بھی ہے اور ان کی صفات کو اپنانے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ اسی طریقے سے جو دشمنان اسلام ہیں، منافقین اور کفار ہیں، ان کے پیچھے ہرگز نہیں چلنا، ان کی اتباع نہیں کرنی۔ وہ تو غضب والے لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنتیں برسیں گی اور برستی ہیں، جو ان کے پیچھے چلے گا دیکھ لے پھر کیا لے گا۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم۔ اے ایمان والو، اگر تم نے کافروں کی اطاعت کر لی نا، ان کے پیچھے چل پڑے، یہ تو تمہیں پھر کافر بنا کے ہی چھوڑیں گے۔ یہ نہیں کہ بس تم نے ان جیسا لباس پہن لیا اور ان کی ہاں میں لانے لگ گئے پاس، فرمایا نا 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 نا، انہوں نے چھوڑنا کوئی نہیں ہے جب تک تم کافر نہیں بن جاؤ گے۔ اور تم کافر بن گئے فتنقلبوا خاسرین، تم تو نرے خسارے میں چلے جاؤ گے، خسارے میں چلے جاؤ گے، کیونکہ ایمان سے بڑی دولت ایمان والے کے پاس کوئی نہیں ہے۔ سب سے بڑی دولت ایمان والے کے پاس ایمان کی ہے۔ اگر ایمان ہی چلا گیا تو پیچھے کیا رہا اس کا؟ اور در حقیقت اس آیت کا تعلق بھی غزوہ احد ہی کے ساتھ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں زخمی ہوئے تو کافروں نے یہ خبر مشہور کر دی کہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اب مسلمان ویسے پریشانی میں آ گئے کہ یہ کیا ہوا، اور یہ پریشان ہونا ایک فطری عمل تھا۔ اب جو منافق قسم کے لوگ تھے نا، انہوں نے اپنے پتے کھیلنا شروع کر دیے، کہنے لگے کہ دیکھو جب آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات ہی نہیں رہے تو پھر ہمیں لڑنے کا فائدہ کیا ہے، اور پھر لڑنے کا تو کیا، ہم اپنے واپس اسی دین پہ چلے جاتے ہیں جس پر پہلے تھے، تاکہ اپنی دشمنیاں ختم کریں۔ خواہ مخواہ کہ ہم نے یہ دشمنیاں پال رکھی ہیں، کس طریقے سے ہم اکٹھے رہتے تھے، ایک قبیلہ تھا، ایک کنبہ تھا، ایک گھر میں رہتے تھے، اب باپ کدھر ہے، بیٹا کدھر ہے، ماں کدھر ہے، بیٹی کدھر ہے، ایک بھائی کدھر ہے، دوسرا کدھر ہے، ماموں کدھر ہے، بھانجا کدھر ہے، چاچا کدھر ہے، بھتیجا، کہ ساری تفریق ہوئی پڑی ہے۔ ختم کرتے ہیں اس چیز کو۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات ہی نہیں رہے تو ہم نے پھر لڑ کے کیا کرنا ہے، یہ اپنے وار کرنے لگے اس طریقے سے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کتنی جگہ میں فرمایا کہ یہ جو یہود و نصارہ، منافق یہودی تھے، اکثر یہود و نصارہ تھے، یہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔
تمہیں نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے ہی نہیں دیتے، کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے۔ یہ جب ان کو موقع ملا فوراً انہوں نے تمہارے اوپر، تمہارے ایمان پر، عقائد پر حملہ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ انہوں نے، منافق ہوتا ہی یہی ہے نا، منافق، نفق کہتے ہیں نا سرنگ کو، وہ اب جو حج کرنے جاتے ہیں جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے نفق، نفق، سرنگ، بل، کسی چیز کی جو بل ہوتی ہے۔ تو یہ منافق اصل میں کیا ہوتا ہے؟ بل والا ہوتا ہے، بل میں گھسا ہوتا ہے، اور بل کے کئی سوراخ ہیں، ادھر بھی نکلتا ہے ادھر بھی نکلتا ہے۔ تو یہ بھی جدھر سے فائدہ نظر آتا ہے ادھر ہی منہ نکال لیتے ہیں، جی ہم تمہارے ساتھ، ہم تمہارے ساتھ۔ فرمایا کہ جب ایمان والوں کو فتح مل جائیں تو پھر آتے ہیں، دیکھو ہم تو تمہارے ساتھ تھے، ٹھیک ہے لڑائی میں نہیں آئے، ہم تو پیچھے رہ کے تمہارا ہی دفاع کرتے رہے، تاکہ گھروں پر حملہ آور کوئی نہ ہو جائے، فلاں نہ ہو جائے، تو ہم نے حفاظت کی۔ فرمایا اگر پلہ کافروں کا بھاری نظر آئے تو ان کے پاس چلے جاتے، کہتے آپ کو تو پتہ ہی ہے ہم تمہارے ہی ساتھی ہیں۔ تو یہ اللہ کی نظر میں کافروں سے بھی زیادہ نقصان دہ ہیں ایمان والوں کے لیے، کافروں سے بھی زیادہ نقصان دہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیات نازل کر کے فوراً ایمان والوں کو متنبع کیا، متنبع کیا، ان تطیعوا الذین کفروا، ان کافروں کی پیروی میں نہ جانا، ان کی باتیں نہ ماننا، یہ تو تمہیں کافر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور سازش کر رہے ہیں۔ فتنقلبوا خاسرین، تم تو پورے نقصان میں پڑ جاؤ گے، ہرگز نہیں جانا، ان کی باتوں میں نہیں آنا۔ جس دین پر اللہ نے تمہیں چلا دیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ تمہیں دکھا دیا ہے اسی پر قائم دائم رہنا ہے۔ کوئی آئے کوئی جائے، دنیا میں کے اندر آنا جانا تو اسی طریقے سے ہی ہے، کوئی رہے گا کوئی نہیں رہے گا، آج ایک ہے کل نہیں ہوگا، کل ہے پرسوں نہیں ہوگا۔ دین والے کے دین میں کسی کے آنے سے اور کسی کے جانے سے فرق نہیں ہونا چاہیے، وہ اسی طریقے سے قائم و دائم رہے اور اللہ سے ہمیشہ ثابت قدمی مانگے، ثابت قدمی مانگے۔ وہاں جو آیات تھی پچھلی ان میں یہی تھا نا، وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اے اللہ ہمارے پاؤں کو جما دے، قدم جمے رہے، ہمارے قدم جمے رہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ جس دوست کے ساتھ تھے، اللہ والے کے ساتھ تھے، وہ دنیا سے چلا گیا تو آپ دین سے چلے جائیں۔ بھئی جس دین پر وہ آپ کے لگا کے گیا ہے اس دین پر قائم و دائم رہنا ہے، اس دین پر قائم و دائم رہنا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اسی مقصد اور اسی مشن کو پہچانا۔ دیکھیں نا، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے انتقال کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو کیا فرمایا؟ لشکر اسامہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا تھا، فرمایا یہ جائے گا، یہ ایسے ہی جائے گا۔ بڑے بڑے صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ آپ نہ کریں، فرمایا نہ، یہ نہیں ہو سکتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لشکر روانہ کیا ہے، یہ ایسے ہی روانہ ہوگا۔ جی آپ امیر بدل دیں، حضرت اسامہ بن زید بہت چھوٹی عمر کے ہیں، ابھی تو نوجوان ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ان کو امیر بنا کر بھیجا۔ فرمایا جسے اللہ کے نبی امیر بنا کر بھیجیں ابو بکر اسے معزول نہیں کر سکتا، یہ ایسے ہی جائے گا۔ فرمایا وہ کام ایسے ہی جاری رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا زکوٰۃ دیا کرتے تھے نا، اب بھی اسی طریقے سے زکوٰۃ دیں گے، کوئی ذرہ برابر، اور بلکہ یہاں تک فرمایا اللہ کے دین میں تبدیلی ہو اور ابو بکر زندہ ہو یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جب تک ابو بکر زندہ ہے دین میں تبدیلی نہیں ہونے دوں گا۔ اللہ اکبر۔
اور جب حضرت عمر جیسا عظیم شخص حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے ابو بکر ذرا نرمی کیجیے، نرمی کیجیے، آپ زیادہ سخت ہو رہے ہیں. فرمایا عمر کیا باتیں کر رہے ہو، اجبار فی الجاہلیت وخوار فی الاسلام، جاہلیت میں تو بڑے سخت آدمی تھے، یہ کمزوریاں اسلام میں نظر آتی ہیں آپ کو، مسلمانوں کے کمزور ہونا شروع ہو گئے، کیا بات ہوئی، تکڑے ہو. جب اسلام کی بات آئے تو وہاں کوئی نرمی نہیں ہے، تو وہاں کوئی نرمی نہیں ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کی اس بات کی وجہ سے میں بھی مضبوط ہو گیا، قوت آ گئی مجھے بھی. تو جب اسلام کا معاملہ آ جائے دین کا تو وہاں ڈرنا ہے، وہاں کسی کی باتیں نہیں. ہمیشہ کافروں کی، منافقوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ایسے مواقع پر کوئی نہ کوئی شوشے چھوڑے جائیں، کوئی نہ کوئی بات کی جائے. اللہ تعالیٰ ہر موقع پر کوئی نہ کوئی مرد کلندر، مرد مجاہد کھڑا کر دیتا ہے جو سب کی قیادت کرتے ہوئے پھر لے جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس دین کی مدد کرنی ہی کرنی ہے. تو اس لیے فرمایا بل اللہ مولاکم، تمہارے آقا اور تمہارے مولا تو اللہ ہیں، اس واسطے تمہارا تعلق اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے، نظر اللہ کی طرف ہونی چاہیے. وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور وہ بہترین مددگار ہے، بہترین مددگار ہے. اللہ نے مدد کرنی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات تو موجود ہوں تب بھی اللہ نے مدد کرنی ہے، آپ دنیا سے تشریف لے جائیں تب بھی اللہ نے مدد کرنی ہے. کیا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے چلے جانے کے بعد، اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اللہ نے مدد نہیں کی؟ بڑے بڑے علاقے پھر بھی فتح ہوئے، قیصر و کسریٰ دین اسلام میں آپ کے بعد ہی آئے ہیں. اللہ اکبر. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، رہے یہ کافر کہ بڑی قوت و طاقت والے ہیں. فرمایا کوئی بات نہیں، جب تمہارا تعلق ہمارے سے ٹھیک ہو جائے گا نا، درست ہو جائے گا، ان کو ہم خود ہی سنبھال لیں گے. ان کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈالنا یہ ہمارا کام ہے، ہم رعب ڈال دیں گے. بما اشرکوا باللہ، اس لیے کہ یہ تو اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے لوگ ہیں، ان کو شریک ٹھہراتے ہیں. ما لم ينزل به سلطانہ، جن کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. جب وہ شریک ہے نہیں تو دلیل کہاں سے؟ تو جو مشرک ہے اللہ تعالیٰ کو تو اس سے ویسے ہی نفرت ہے کہ کبھی اللہ کا ساجی بناتا ہے، کبھی شریک بناتا ہے، کبھی بیٹا بناتا ہے، کبھی بیٹیاں بناتا ہے. تو اللہ کبھی ان کا ساتھی نہیں ہو سکتا. اللہ تو ان مومنوں کا، ان بندوں کا ساتھی ہے جو توحید پر قائم رہنے والے اور مضبوط ہیں، جو موحدین ہیں، توحید والے ہیں. اور ایسا ہی ہوا. اللہ نے اسی موقع پر، غزوہ احد کے موقع پر، یہ وعدہ پورا کر کے دکھایا. جب کفار نے مسلمانوں کے بڑے بڑے اکابر شہید کر دیے، بڑے بڑے اکابرین شہید ہو گئے، تو بجائے اس کے کہ اب وہ مسلمانوں پر قبضہ کریں، مسلمانوں کے علاقے پر قبضہ کریں، بظاہر تو فاتح ہو گئے نا وقتی طور پر، تو جو فتح کرتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ کرتا ہے. ان کافر وہی احد سے واپس ہو گئے. جب واپس ہوئے اور کچھ دور گئے تو ایک جگہ بیٹھ کے کہنے لگے کہ ہم سے بڑا بھی کوئی بے وقوف ہوگا. خود اپنے آپ کو کہہ رہے کہ ہم تو بے وقوف لوگ ہیں. ان کا کیوں؟ کہا جی وہ تو ہمارے قابو آ گئے، ہم نے تو ان کے چند بندے مارے اور واپس آ گئے، نہ کسی کو قیدی بنایا نہ کچھ کیا. ہمیں تو مدینہ پر ان کی جگہ پر قبضہ کر لینا چاہیے تھا، ہمارے عقل میں یہ بات کیوں نہیں آئی؟ کچھ تو کرتے نا ہم چند بندے ان کے کچھ زخمی کر کے مار کے اور واپس اپنے گھروں کو چپ کر کے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا یار بات تو ٹھیک ہے، یہ تو ہم نے بہت بڑی بے وقوفی کر لی ہے، ہمیں اس وقت سمجھ ہی نہیں آئی یہ بات. کہنے لگے چلو اب اس طریقے سے کرتے ہیں کہ جو ہے نا واپس چلتے ہیں، دوبارہ واپس جاتے ہیں اور پھر ان کی خبر لیتے ہیں، جو ہمارے قابو آ گئے ان کو قابو کرتے ہیں، جو کچھ پھر ہو سکے گا ہم کریں گے. اللہ اکبر.
ادھر اللہ تعالیٰ نے وحی کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا کہ وہ اس طرح کے مشورے دوبارہ کر رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے جب صحابہ کرام کو بتلایا کہ اس طریقے سے مشورے ہو رہے ہیں تو صحابہ کرام ان کے ایمان کے کیا کہنے، شہید ہو گئے، لاشیں سامنے ہیں، زخمی ہیں۔ فوراً کہا کوئی بات نہیں، ان کو آنے دو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارا اللہ ہمیں کافی ہے۔ یہ جملہ کہا انہوں نے۔ بس جب ان کا یہ ایمان ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کے دل میں وہی رعب ڈال دیا، وہی بری کہ دوبارہ مقابلے کے لیے آئے۔ انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، وہ جو تھوڑی سی عزت ہوئی ہے کہیں وہی نہ ختم ہو جائے۔ فوراً ادھر ڈر گئے وہ، اور ادھر سے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات صحابہ کرام سمیت احد سے چل پڑے ان کی طرف۔ چلتے ہیں، ہم ان کا انتظار نہیں کریں گے، وہیں چل کے مقابلہ کرتے ہیں۔ احد سے حمراء الاسد ایک جگہ کا نام ہے، وہاں تک مسلمان چل کر گئے مسلمان وہاں پر کہ کریں گے ہم مقابلہ، ہم بھاگنے والے نہیں ہیں، ہماری نظر ہمارے اللہ پر ہے۔ تو جب اس قسم کی چیزیں ہوئی تو وہ تو بالکل ہی ڈر گئے اور مرعوب ہو گئے۔ اور ایک چلتا آدمی وہیں سے ایک مسافر آ رہا تھا، اس کو کہہ دیا کہ ان کو جا کے کہہ دینا کہ ہم آ رہے ہیں مقابلے کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا جی ہم تو پہلے ہی جا رہے ہیں، آ جائیں۔ وہ وہیں سے بھاگ کے دوبارہ مکہ پہنچ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ وعدہ بھی پورا کر کے دکھایا، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا، ان کافروں کے دلوں میں اللہ اپنا رعب ڈالیں گے اس لیے کہ یہ ہے ہی مشرک اور کافر ہے۔ مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، وبئس مثوی الظالمین، یہ جو اللہ کا شریک ٹھہرانے والے ظالم لوگ ہیں، کافر لوگ ہیں، مشرک لوگ ہیں، فرمایا ان کا آخرت میں ٹھکانہ بہت ہی برا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اہل حق کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، اور جو منافق اور دشمنان اسلام ہیں ان کے راستے کو اپنانے سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔